السلام علیکم ناظرین۔ پھر الپاگو کو دکھایا جاتا ہے، اس کے پاس وہ الجے ہوتی ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ آپ کا زخم بہت خراب ہو گیا ہے اور آپ کو صرف آرام کرنا چاہیے۔ اتنے میں حکیم وہاں پر آ جاتا ہے اور الجے اس کو بتاتی ہے کہ خان کا زخم کالا پڑ گیا ہے۔ زخم کو دیکھتا ہے تو الپاگو سے کہتا ہے کہ خان ہمیں آپ کا بازو کاٹنا پڑے گا کیونکہ آپ کا زخم بہت خراب ہو چکا ہے اور اب اسے داغنے کی ضرورت ہے۔ الپاگو خان کہتا ہے کہ بازو کاٹنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا بازو کے بغیر بھی کوئی خان ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات کسی اور کو کبھی بھی معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے میں الجے تلوار اٹھاتی ہے اور حکیم کو مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ خان نے کہا کہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ تمہیں بھی نہیں۔ چلایر توتکن کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح مصیبت میں پھنس چکا ہے کیونکہ چولپان نے بھی اب اسے دھمکی دے دی ہے۔ توتکن کہتی ہے کہ تم پوری کوشش کرو کہ آخر اس مقابلے میں نہ جا پائے اور اس کے لیے الہی کو اپنے ساتھ بھی لاؤ۔ اتنے میں میجن وہاں آ جاتی ہے اور توتکن سے کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ پر میں نے پاؤں کیا رکھ دیا، تمہاری تو ہاتھ کی انگلیاں ہی ٹوٹ گئیں۔ وہ اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ اس کو ساتھ لے چلو اور چلایر الہی کے پاس جاتا ہے اور اس کو اکساتا ہے کہ تم یہاں پر کام کر رہی ہو اور دا قبیلے کی لڑکیاں بہت مزے میں ہیں، یہاں تک کہ آکیز تو اب تیر اندازی کے مقابلے میں جانے والی ہے اور بہت جلدی ہماری سربراہ بن جائے گی، پھر وہ ہمیں حکم دیا کرے گی۔ الہی کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ پھر اس کو کہتا ہے کہ تم پوری کوشش کرو کہ وہ مقابلے میں نہ جانے پائے۔ میجن توتکن کو اپنے کمرے میں لا رہی ہوتی ہے کہ رستے میں گنسیلی آ جاتی ہے۔ توتکن اس سے کہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ میجن کہتی ہے کہ میں تو صرف چائے پلانے کے لیے لے کے جا رہی ہوں، اور گنسیلی کو جو کچھ بھی الجے خاتون نے توتکن کے بارے میں کہا ہوتا ہے وہ وہی سوچتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، جاؤ ان کے ساتھ جا کر چائے پی لو۔ اس کی خادمہ پھر توتکن کو چائے پیش کرتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ اس میں کیا ہے؟ میجن کہتی ہے کہ اس میں وہ زہر ہے جو تمہیں کوئی درد نہیں کرے گا اور تم آرام سے مر جاؤ گی۔ پھر وہ چاقو نکال کر اس سے کہتی ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو میں تمہاری دونوں آنکھیں نکال دوں گی جن آنکھوں سے تم میرے شوہر کو دیکھتی ہو، اور اپنے بابا کو بھی بتا دوں گی اور وہ داغ قبیلے کے سبھی لوگوں کو مار دیں گے۔ توتکن وہ چائے پینے ہی لگتی ہے کہ پھر میجن کو بتا دیتی ہے کہ میں تمہارے شوہر کو نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ کایا تیگن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ توتکن کہتی ہے کہ نہیں، میں سچ بتا رہی ہوں، میں جو بھی کر رہی ہوں صرف کایا کے لیے کر رہی ہوں، اور یہ سن کر میجن بہت خوش ہو جاتی ہے۔ چلایر باورچی خانے میں جاتا ہے اور جا کر لڑکیوں سے کہتا ہے کہ جو لڑکیاں مہمانوں کی خدمت کے لیے ہمارے ساتھ جائیں گی میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، اور کچھ لڑکیوں کو چن لیتا ہے اور سرما سے کہتا ہے کہ تم یہیں پر رہو گی۔ سرما حیران رہ جاتی ہے کہ اب وہ تیر اندازی کے مقابلے میں نہیں جا سکے گی۔ اتنے میں آکیز بھی وہیں آ جاتی ہے۔ چلایر اس سے کہتا ہے کہ تم یابے خاتون کے ساتھ جاؤ، وہ تم کو وہ لباس دیں گی جو پہن کر تم تیر اندازی کے مقابلے میں جاؤ گی۔ اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے کہ رستے میں کچھ گرا ہوتا ہے۔ یابے کہتی ہے کہ جاؤ جا کر کچھ پانی لے آؤ اور اس کو صاف کر دو، اور ادھر الہی پانی کی بجائے تیزاب بالٹی میں ڈلوا دیتی ہے اور پھر اس میں نمک بھی ڈال دیتی ہے۔ وہ سب حیران ہو جاتی ہیں کہ اس سے تو ہاتھ جل جائیں گے، اور جب آکیز پانی لینے کے لیے آتی ہے تو الہی کہتی ہے کہ یہ لے جاؤ، یہ صاف پانی ہے، اور آکیز وہ تیزاب اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے۔ اور جب وہ آپس میں بات کرتی ہیں کہ اس سے اس کے ہاتھ جل جائیں گے تو باتوگا سن لیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے جاتا ہے لیکن اتنی دیر میں آکیز بالٹی میں اپنے ہاتھ ڈال دیتی ہے اور اس کے ہاتھ اس تیزاب کی وجہ سے جل جاتے ہیں، اور الہی کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ اتنے میں باتوگا آ جاتا ہے اور وہ سب وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ چلایر الجے خاتون الپاگو خان کے پاس آتا ہے۔ الپاگو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ لڑکی مقابلے بازی کے لیے چلی گئی ہے؟ وہ اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، میرے خان وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے ہاتھ جل گئے ہیں۔ الپاگو کہتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کا معائنہ کرواؤ۔ باتوگا آکیز کو لے کر اپنی اسی جگہ پر آ جاتا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں پر مرہم لگاتا ہے۔ آکیز کہتی ہے کہ وہ بھی مقابلے میں جانا چاہتی تھی۔ پھر وہ اسے یمان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بھی ہمارا ایک بہت اچھا سپاہی ہے اور بہترین تیر انداز ہے، اور وہ کمان کو ایک انگلی پر گھما لیتا ہے، اور اس نے یہ طلسم سے سیکھا تھا۔ باتوگا کو یاد آتا ہے کہ اس کی نظر اس جوان پر پڑی تھی، اور وہ اسے کہتا ہے کہ اب مجھے چلنا ہوگا، وہ لوگ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ سبھی لوگ مقابلے کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ الپاگو وہاں جا کر جتنے بھی آئے ہوئے مہمان ہوتے ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بہت عزت دی۔ پھر وہ ان مہمانوں سے کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے تلوار باز ہیں جو کہ میرے بیٹے تیمور کا مقابلہ کر سکیں؟ اور وہ اپنے تلوار بازوں کو بلاتے ہیں اور وہ تیمور سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں۔ تیمور ان سے کہتا ہے کہ پچھلی دفعہ تو میں نے تم لوگوں کو اپنی تلوار سے دھول چٹا دی تھی، لیکن اس بار میں تم لوگوں سے مقابلہ تلوار کے بغیر کروں گا۔ پھر وہ ان تلوار بازوں کی طرف بڑھتا ہے اور وہ اس پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تیمور ان کے سبھی واروں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ وہ کسی کو پچھاڑتا ہے اور کسی کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ پھر وہ ایک سپاہی کی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور باقیوں کو مارنا شروع کرتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جتنے بھی سپاہی وہاں پر ہوتے ہیں وہ سب زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور سبھی لوگ اس کے نام کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ پھر وہ الپاگو کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ جب وہ جا کر بیٹھتا ہے تو کایا کہتا ہے کہ تم نے تو ان سپاہیوں کی تذلیل کر دی ہے، تم آخر تلوار کے بغیر کیوں لڑے؟ تیمور اس سے کہتا ہے
کہ یا تو تم آ کر میدان میں مجھے ذلیل کرو یا پھر اب تم خاموش ہی رہو۔ بالامیر ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں بحث مت کرو بلکہ اپنے بابا کی عزت بچاؤ اور تقریب کے آغاز کے لیے تیر چلاؤ کیونکہ تمہارے بابا یہ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی الپاگو یہ سنتا ہے تو دیانگور سے کہتا ہے کہ میری کمان لے آؤ، اور اس حالت میں بھی تیر چلا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ مقابلہ شروع کرنے کا کہتا ہے تو دیانگور سب سے پہلے قزو بیگ کو بلواتا ہے جو کہ گوگ سلطنت کا سربراہ ہے۔ وہ آتا ہے اور تیر اندازی کے لیے آگے جاتا ہے، اور جب ستون کے اوپر وہ تیر چلاتا ہے تو اس کا تیر ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اس کو نہیں کھول پاتا۔ پھر دیانگور یمان کو تیر اندازی کے لیے بلاتا ہے اور وہ اپنی کمان لے کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور آگے کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر وہ پیچھے مڑ کر تیر چلاتا ہے جو کہ ستون کے اوپر رکھی اس چیز کو جا لگتا ہے، اور جیسے ہی لگتا ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے اور وہ ستون کھل جاتا ہے اور اس میں سے عقاب آزاد ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تیمور یہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ شامل کرنا چاہوں گا، اور جب وہ الپاگو کے پاس آتا ہے تو الپاگو اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں 40 دن کی شادی کی تقریب پر مدعو کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہیں انعام سے بھی نوازوں گا اور اپنے ساتھ شکار پر لے جاؤں گا۔ یمان پھر پیچھے جا کر اپنے گھوڑوں کو باندھ دیتا ہے اور وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ باتوگا اس کے پاس آ جاتا ہے۔ یمان اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ کیا ہوا تیگن، اور آپ نے ابھی تک یہ تلوار بھی سنبھال کر رکھی ہے، کیا آپ کو آکیز وہ سب یاد دلاتی ہے؟ اور باتوگا اس سے کہتا ہے کہ مجھے سب یاد ہے۔ وہ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیسے، کیا آپ کو واقعی سب یاد ہے؟ باتوگا کہتا ہے کہ میرے بارے میں صرف آکیز جانتی ہے اور اب تم بھی یہ جانتے ہو، اور اس بات کو اپنے پاس راز ہی رکھنا۔ یمان پھر اس سے پوچھتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، آپ مجھے بتائیں۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ 2 سر والے بھیڑیے کا پنجہ تم پر بھروسہ کرتا ہے۔ یمان کہتا ہے کہ آپ اس کے راز کو جانتے ہیں۔ باتوگا کہتا ہے کہ ہاں۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ یمان کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے۔ باتوگا کہتا ہے کہ مجھے کچھ مضبوط لوگ ڈھونڈ کر دو کیونکہ مجھے ان کی مدد کی ضرورت ہے۔ پھر گوک محل کو دکھایا جاتا ہے جس کے باہر کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ان میں وہ بچہ بھی شامل ہوتا ہے جو کہ آکیز کو جنگل میں ملا تھا اور اس نے آکیز کو دیکھا تھا۔ جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑتی ہے جس کو لٹکایا ہوتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ 2 سر والے بھیڑیے کا پنجہ نہیں ہے، یہ تو غلط لڑکی ہے، انہوں نے غلط لڑکی کو یہاں پر لٹکایا ہے۔ اور بالامیر وہاں آ جاتا ہے اور اس کی بات کو سن لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچھا تو یہ غلط لڑکی ہے جس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور اس کے سپاہی دونوں بچوں کی گردنوں پر تلوار رکھ دیتے ہیں۔ پھر آکیز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دربار میں موجود ہوتی ہے اور تخت کی طرف بڑھتی ہے اور جا کر تخت پر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم تو صرف ایک تخت ہو، اگر تم پر کوئی غلام بھی بیٹھ جائے تو تم اسے نہیں اٹھا سکتے، جبکہ تمہارا مستحق وہ نہیں جو تمہارے لیے لڑتا ہے، تمہارا مستحق تو وہ ہے جو کہ وطن کے لیے لڑتا ہے۔ کولم 5 کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ اگلی ایپیسوڈز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔